تہران کے ایک عالم دین تھے، وہ بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص کا واقعہ کہ کسی ایک انٹیلیجنس ادارے میں وہ کام کرتا تھا اور اس کے آفیسر نے اس سے ایک خاص فائل مانگی. اب اس زمانے میں تو کوئی یہ سافٹ ویئر سسٹم زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو ہارڈ کاپیز ہی ہوتی تھی فائلز وغیرہ جو کچھ. تو اس نے خاص فائل مانگی، فائل اس نے بہت ڈھونڈی اپنے آفس میں، اس کو نہیں ملی. تو اس نے جا کے اپنے آفیسر سے کہا کہ سر وہ فائل نہیں مل رہی. تو انہوں نے کہا نہیں وہ بہت امپورٹنٹ فائل، اسے تلاش کرو. پھر تلاش کیا، پھر نہیں ملی. تو آفیسر نے کہا کہ دیکھو وہ اتنی اہم فائل ہے کہ اگر وہ تم نے ویکینڈ تک تلاش کر کے نہیں دی مجھے تو اس کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ تم نوکری سے نکالے جاؤ گے. اب وہاں پر جو ویکینڈ ہے وہ تھرسڈے کو ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں تھرسڈے پورا دن چھانتا رہا، اللہ جانے کہ زمین کھا گئی، آسمان نکل، کہاں چلی گئی وہ فائل، نہیں ملی. اور سیٹرڈے کو مجھے، فرائیڈے چھٹی، سیٹرڈے کو مجھے جواب دینا تھا. میں بہت پریشان، شب جمعہ تھی تو بس میں تھکا ہارا پہنچا ایک مسجد میں، وہاں پر گڑ گڑایا، وہاں پر میں نے سجدے میں دعا مانگی. ابھی اٹھ رہا تھا اور کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ میں بہت رو رہا ہوں. ایک شخص آیا، اس نے آ کے مجھے کہا کہ تیری مشکل کا حل ایک شیخ رجب علی ہیں ان کے پاس ہے، وہاں ان کے پاس چلے جاؤ. یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ صحیح حوالہ صحیح موقع پہ مل جائے. کیا کہنا، کبھی زندگی گزر جاتی، انسان کو صحیح ریفرنس بھی نہیں پتا چلتا کہ میں جاؤں کس کے پاس بات کرنے کے لیے. یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے. تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا شیخ رجب علی کون ہے، لیکن میں سوال کرتے کرتے ڈھونڈتے ہوئے پہنچا. بہرحال پہلی میری ان سے ملاقات تھی، لیکن ان کو دیکھتے ہی بس میں ان کے گلے لگ کے خوب رویا. میں نے کہا میں بہت سخت مشکل میں ہوں. انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کر کہا کہ پتہ ہے مشکل کیا ہے تمہارے ساتھ؟ 4 سال سے اپنی بہن سے تم قطع تعلق کر کے بیٹھے ہو. تمہارے بہنوئی کا انتقال ہو گیا. تمہاری بہن کے یتیم بچے کبھی سوچا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ پرورش کر رہی ہے؟ پلٹ کے پوچھا بھی نہیں اسے. کہتے میرے دل پر گویا ایسے کسی نے جھنجھوڑ دیا. کہتے بات آپ صحیح کر رہے ہیں. میں فوراً وہاں سے نکلا اور پہنچا اپنی بہن کے گھر پر. نوک کیا، اس نے دروازہ کھولا، تعجب سے مجھے دیکھنے لگی اور ظاہر ہے کہ میں 4 سال بعد اس کے پاس پہنچا تھا تو گڑ گڑا کر رو کر کہنے لگی اور شکوہ کیا کہ کیا تم نے پلٹ کر پوچھا نہیں میری حالت کیا ہے، میرے بچے کس عالم میں. عزیزان گرامی، یہ صلہ رحم، یہ قطع رحم، صلہ رحم انسان کو کتنی برکتیں لے کر آتا ہے. قطع رحم اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول اللہ کو پسند نہیں ہے. ہو سکتا ہے دولت بہت بھی ہو کسی کے پاس، لیکن اگر قطع رحم ہے نا، برکت نہیں ہے، وہ رزق کریم نہیں ہے، وہ وبال جان ہوگا اس کے لیے. اپنی بہن سے میں نے معافی مانگی، کچھ گروسریز لے کر آیا، اس کے ذمہ کچھ پیسے رکھے، کہا مجھے معاف کر دینا، میں آتا رہوں گا تمہارے پاس. بہن نے بھی بہرحال اس جذبات کے تحت اس کو معاف کیا. کہتے سیٹرڈے میں آفس پہنچا، لیکن پھر بھی فکر مند تھا کہ کیا ہوگا. باس نے بلایا تو معمول کے مطابق اپنے ڈیسک پہ جا کے بیٹھا، اپنے ڈرارز وغیرہ کچھ کھولے. پہلے ڈرا میں چند فائلز کے نیچے وہ فائل رکھی ہوئی تھی. کہتا ہے میں تعجب میں رہا کہ تھرسڈے کو کیا مطلب، اللہ نے مجھے کوئی اندھا کر دیا تھا، میری آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی تھی، کیا معاملہ تھا. دیکھیے یہ بھی ایک توفیق نصیب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ دنیا ہی میں کسی کو اللہ جھنجھوڑ دے اور وہ اپنی اصلاح کر لے. ورنہ تو ساری زندگی انسان کو احساس تک نہیں ہو پاتا کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں، پھر وہ آگے بھگتنا پڑتا ہے. دنیا میں بھگت لیجیے، آسان ہے.